بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عمل ہے بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ قدرت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے گی، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر، یہ آیات پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فراحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ قرآن پاک سے یہ عمل ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے، جو کوئی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دے گا۔ پھر اس وظیفے کے بعد معجزے آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ واقعی ہی تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی پہلے کوئی بھی وظیفہ کیا ہوگا، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ یہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات کیسے دور ہو جائیں گی۔ آپ کے کام ایسے بنتے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ ہزاروں میں کما رہے ہیں وہ لاکھوں میں جائیں گے، اور جو لوگ لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ کروڑوں میں جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد جو بہت ہی کم درجے کے، بہت ہی کم کمانے والے، بہت ہی نچلے درجے کے وہ لوگ بھی لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ عمل وہ خاص عمل ہے، سورۃ الکوثر کا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو آپ نے نیت اور یقین کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے برکتیں سمیٹی ہیں، آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹ لیں۔ اس کا عمل طریقہ کار آپ کو میں بتاؤں گا، ابھی آپ کریں گے تو خود دیکھیں گے انشاءاللہ کتنی برکتیں آئیں گی، اور بہت جلد آئیں گی۔ اس کے پاس 5000 روپے ہے، اگر وہ اس عمل کو کرنے کے بعد خرچ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ 500 ہزار والی چیز میں کتنا 5000 والا مزہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو اس میں وہ تھوڑے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لاوالد بے نسل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستا رہا تھا، اور دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والی ہو۔ استغفر اللہ۔ عاص بن وائل تنزل لوگوں سے کہتا کہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اپنی قوم سے تو یہ تب سے ہی لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کے شرک کو اعلانیہ برا بھلا کہا تھا۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی اور بیٹے ان کے نہ رہے، اب تو یہ بے نسل رہ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورۃ الکوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتے تھے
اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چھین لیا گیا۔ برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس پر مزید ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی۔ جس انسان نے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی اور یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جر کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی گئی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے اور بتا دیا کہ اے نبی، تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلقات سب لٹ گیا۔ نہیں، اللہ نے تو تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی، ایک بلند پایا امت کا نبی بنا دیا، اعلیٰ اخلاق کی بے نظیر خوبیاں دی گئیں، پھر نبوت، قرآن اور علم و حکمت کی عظیم تر نعمتیں دی گئیں۔ اس کے بعد توحید پر مبنی ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت دی جو کہ آگے سے آگے پھیلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو کسی دوسرے انسان کو نہ دی گئی۔ یہی وہ نعمت ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ویسے کا ویسا ہی بلند ہے۔ بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے پیروکار نہ مٹا سکا۔ یہی وہ خیر کثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں دین حق کی علمبردار بن گئی، جن سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہ ہوئے، اور یہی وہ امت ہے جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی سب سے زیادہ خیر کا عنصر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سلام ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو اس کلام کی طاقت پر۔ ناظرین، اب اس وظیفے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے جان لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی مرد حضرات دیکھ رہا ہے جو آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں جو اس کی آپ کو اجرت ملتی ہے، مہینے کی چاہے دن کی، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں آپ کو جو مہینے کی اجرت ملتی ہے، اس میں سے آپ نے ایک نوٹ لینا ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی اجرت میں سے آپ نے نوٹ لینا ہے اور نوٹ اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اچھی طرح پاک صاف جب ہو جائیں گے، جب بندہ پاک صاف ہوتا ہے تب ہی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، تب ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اگر سمجھنے والا ہو کہ آدھا ایمان صفائی ہے، جب اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے بیٹھیں گے، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر یہ عمل شروع کرنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان برے خیالات نہ لائے۔ درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اچھی طرح جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، چلتے پھرتے اور ویسے بھی ہم اپنا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی فضول کام میں۔ اگر آپ ٹائم نکال کے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ لیں، تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ جب آپ شیئر کریں گے تو جب دوسرے بہن بھائی کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ جو انسان دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت نفع دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ جیسے اب یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اس وظیفے سے اس کا کام بن جائے، اس کے حالات اچھے ہو جائیں، اس کی مشکلات دور ہو جائیں، اس کو دولت مل جائے، اس کو آپ کتنا فائدہ دو گے، آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ آپ نے ایسے ہی شیئر کر کے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک گروپ میں کر دینا ہے، اور آپ کو مفت میں ثواب مل جائے گا، اور آپ کا پیسہ بھی نہیں لگتا۔ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ سوچو گے تو انشاءاللہ یہ عمل جلدی اثر کرے گا اور آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے یا رزاقو کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹا سا کام ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس کو بھی اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے 3 مرتبہ، اور آپ نے اس نوٹ کو جیب میں ڈال دینا ہے۔ جیب میں ڈال لیں یا بٹوے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے۔ اکثر مرد جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو جیب میں، بٹوے میں، جہاں آپ چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا انشاءاللہ وہ نوٹ اتنی برکت لائے گا، اتنی برکت لائے گا کہ آپ دیکھیں گے آپ کے جو حالات کیسے اچھے ہوں گے۔ اور اس میں جب اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے تو کسی چیز میں تھوڑی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل اچھی نیت سے کریں، میں نے بڑی ترتیب سے سمجھایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔